بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، فائرنگ ہوئی تو 5 منٹ کے بعد ایک شخص نظر نہیں آئے گا، لیکن صبر کر رہی ہیں۔ جو ڈی چوک پہنچے گا گرفتار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہاں پہنچے اور پھر آسانی سے واپس چلا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، منسٹر انکلیو میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کچھ وقت انتظار کر لیں، جلد سب پتہ چل جائے گا۔ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے اس کے ذمہ دار احتجاج کی کال دینے والے ہیں۔ پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اگر آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں۔ جو ہمارے اہلکار زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کال دی ہے یا اس کو سیکنڈ کیا ہے۔ وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں، اور جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں۔ پتھر گڑھ پر جو زخمی ہیں 5، ان کو بلٹ انجریز آئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ باڈیز مل جائیں۔ پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم واپس ان کے اوپر فائر کرتے، اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر حاصل ہے۔ ہم لاء کے تحت کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکتی ہو کہ ہم ان کے اوپر واپس فائر نہ کریں۔ ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر، لیکن ایک لائن آتی ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ منسٹر انکلیو میں میری کوئی ملاقات نہیں۔ مذاکرات کے اوپر آپ چند گھنٹے ٹھہر جائیں۔ مذاکرات کوئی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کی ضرور ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں آج، ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر لوں گا، آپ تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، انہوں نے جواب دینا ہے۔ وہ اسلام آباد کے آرڈر کے حساب سے بھی انہوں نے جواب دینا ہے۔ میں نے اس کے بعد ان کے آرڈر کے مطابق فون بھی کیا ہے، انہوں نے جواب دینا ہے۔ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ تحریک انصاف کا احتجاج، شہر اقتدار میں مذاکرات سے متعلق متضاد اطلاعات۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے منسٹر انکلیو میں ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی دن میں دوسری بار بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا بیرسٹر گوہر بانی کے لیے پیغام لے کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے پشاور موڑ نہیں، سنجانی میں احتجاج یا دھرنا دیں۔ پیغام دیا گیا اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ پیغام دیا گیا پی ٹی آئی نہیں مانتی تو مجمع میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے مجمع میں اشتہاری اور افغان دہشت گرد موجود ہیں۔ بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا فریقین نے مذاکرات کامیاب ہونے تک خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو پیغام کے حوالے سے خبر کی تردید کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ نہیں کرایا۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا سنجانی میں احتجاج کر لیں، بیرسٹر گوہر نے اسی لیے جیل میں جا کر 2 مرتبہ ملاقاتیں بھی کیں۔ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کو جیل سے بھی منظوری مل گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک پر ایک اور پریس کانفرنس، کہا ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ سنجانی جانا ہے یا نہیں۔ ان کو سنجانی میں کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں تاکہ یہ کلیشز وغیرہ نہ ہو۔ یہاں پہ ڈی چوک میں کبھی کسی کو اجازت نہیں ملی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 دفعہ جا کے جیل میں ملاقاتیں بھی کی۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی اپروول مل گئی۔ ہمیں ابھی تک اس کا فائنل جواب نہیں آیا۔ ہم ڈی چوک میں کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ پہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں وہ ریڈ لائن نہ کراس کریں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے، چاہے ہمیں 245 لگانی پڑے، چاہے ہمیں کرفیو لگانا پڑے، چاہے کوئی تیسرا ایکسٹریم سٹیپ کرنا پڑے، ہم جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں 10-5 ہزار بندے کے ساتھ دھاوا بولیں، آ کے شہر پہ قبضہ کریں، اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ایک ریڈ لائن ہے جو ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بتا دی گئی ہے کہ وہ ہے، اگر وہ کراس کریں گے تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے گا۔ وہ ہماری مجبوری ہوگی۔ ہم پہلے ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، بعد میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نہ کہیں۔ آلریڈی ابھی رینجرز کے جوان کو 26 نمبر پہ پھر بلٹ انجری آئی ہے، اب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، بلٹس چل رہی ہیں، اس کا جواب صرف بلٹ ہے، لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکسٹریم سٹیپ پہ جائیں۔ ہم نے ان کو آفر کر دی ہے۔ میری انفارمیشن جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ مجھے پتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان سے بھی اوپر کی کوئی لیڈرشپ آ گئی جس نے ماننے سے انکار کیا، مجھے نہیں پتا۔ راولپنڈی میں شہید پولیس کانسٹیبل مبشر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، پولیس اور عسکری حکام سمیت مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کا کانسٹیبل مبشر جاں بحق ہوا تھا۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی اظہار پر پرام اجتماع کی حمایت کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران پاکستان میں جاری احتجاج کے حوالے سے کیے گئے سوال پر میتھیو ملر نے کہا کہ وہ مظاہرین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پرام مظاہرہ کریں اور تشدد سے گریز کریں۔ پاکستانی حکام سے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستانی قوانین امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ قوانین اور آئین کے احترام کو یقینی بنانا اہم ہے۔ بھارتی تاجر اڈانی پر امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے سوال پر میتھیو ملر نے کہا یہ قانونی معاملہ ہے جس کا محکمہ انصاف جواب دے سکتا ہے۔ Suicide bombings, sectarian clashes, political chaos, and thousands of Pakistani people protesting and clashing with the police force and demanding the release of their political leader. What are your thoughts when you see such kind of country like Pakistan going through such turmoil? Right. So in Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. So U.S. prosecutors have charged Indian billionaire Adani with fraud and bribery. The leader of the opposition in India, Rahul Gandhi, has demanded the immediate arrest of Adani and alleged that Prime Minister Modi is protecting him. Is this something U.S. supports, such as the arrest and investigation charges against Adani? Look, that is a law enforcement matter. I would defer to my colleagues at the Department of Justice to speak to it. چند نون لیگی حکومتی شخصیات پی ٹی آئی احتجاج ہینڈل کرنے کے لیے طریقے سے ناخوش ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے چند اراکین نے مظاہرین کو نہ رکنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے پی کے جلوس کو اٹک پول پر طاقت سے روکنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کو اب یہ کہنا فضول ہے کہ مختص جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پی ٹی آئی مظاہرین آ کر بیٹھ گئے تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکار کو شہید کرنے کی مذمت، کانسٹیبل مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت اور مغفرت کے لیے دعا۔ وزیراعظم نے ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے کہا 9 مئی کو ملکی فسادات برپا کرنے والے نام نہاد پرامن احتجاج کے نام پر دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے جیسا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین کے پاس شارٹ مشین گن، آنسو گیس، چاقو، ماسک بھی دیکھے گئے۔ حملوں میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اور اب بات کریں گے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بیلاروس کے صدر طیارے سے اترتے ہی وزیراعظم سے پرتپاک انداز میں گلے ملے۔ مہمان صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ معیشت، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد میں پاکستان بیلاروس بزنس فورم کا اہتمام، دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بیلاروس نے ٹائروں، ویٹنری، ادویات اور دواسازی کی صنعت کے معاہدے کے لیے بیلاروس کے وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان سے مہمان وزیر ٹرانسپورٹ نے ملاقات کی۔ ریلوے اور سڑک کے ذریعے رابطے بڑھانے پر بات کی۔ مہمان وفد وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار رانا تنویر حسین سے بھی ملا۔ صنعت اور زرعی شعبے میں تعاون پر بات کی۔ مہمان وزیر توانائی پاکستانی رکشے میں بھی بیٹھے۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ملکوں کی تجارت میں فروغ دیکھ رہے ہیں۔ Belarus have long-standing diplomatic relations. Our two countries' exports and trades have a major focus in surgical instruments and imports of Belarus tractors and machineries to Pakistan. I see huge potential to increase trade between Pakistan and Belarus. اور اب بات کریں گے کرم میں سیز فائر کے باوجود مختلف علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کرم کے مختلف مقامات پر قبائل کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے حکومتی وفد نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کے بعد سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تھا، تاہم اب بھی کئی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں اور راستوں کی بندش سے مشکلات کا سامنا ہے۔ کرم واقعے اور صوبے میں بد امنی کے خلاف خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے
پشاور، مردان، چارسدہ، بنیل، لکی مروت، لوئر دیر اور دیگر اضلاع میں احتجاج۔ مقررین نے خطاب میں کہا صوبے میں دہشت گردی عروج پر ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جلسے اور جلوس سے فرصت نہیں۔ صوبائی حکومت تمام تر وسائل احتجاج پر لگا رہی ہے۔ میاں افتخار حسین نے کہا تھا کہ کرم میں فرقہ وارانہ فسادات نہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ANP صوبے میں جلد امن مارچ کرے گی۔ بلوچستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان، کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کا حل بتائیں۔ 10 سال کے مصور خان کو بازیاب کرانے کے لیے حکومت تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ مصور کی عدم بازیابی کے خلاف بلوچستان کے تمام قومی شاہراہوں پر پہیہ جام ہڑتال رکھی۔ صوبے کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع رہا، تعلیمی ادارے بند رہے۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے 9 ججز نامزد کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے ججز کے ناموں کی منظوری 11/4 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس محمد کریم خان آغا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس سلیم، جسٹس عمر سیال، جسٹس یوسف علی سید، جسٹس عبد المبین، جسٹس ذوالفقار علی، جسٹس ثنا اکرم، جسٹس خادم حسین اور جسٹس ارباب علی آئینی بینچز میں شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا عمر ایوب اور شبلی فراز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں اراکین کا 2 گھنٹے انتظار کیا گیا۔ فون مسلسل بند ہونے پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ عیدی فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی ہیلپ لائن بند ہو گئی۔ کراچی میں عیدی حکام نے بتایا اتوار کو تار کٹنے کی وجہ سے ہیلپ لائن بند ہو گئی۔ PTCL کو شکایت درج کرا دی۔ سروس بند ہونے کے باعث مریضوں کی منتقلی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، صوبے بھر کے نجی اور سرکاری اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام اسکولوں میں سردی کی چھٹیوں کا آغاز 20 دسمبر سے ہوگا۔ سیکٹری اسکولز پنجاب کا کہنا ہے موسم سرما کی چھٹیاں 20 دن کی ہوں گی۔ اسکول 10 جنوری تک بند رہیں گے۔ اور اب بات کریں گے PTI کے احتجاج کے باعث راستوں کی بندش نے اشیاء خوردنوش کی ترسیل کو شدید متاثر کیا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں پھل اور سبزیوں کی قیمت آسمان کو جا پہنچی۔ دکاندار منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ٹماٹر کی قیمت 240 سے بڑھ کر 450 روپے کلو ہو گئی۔ پیاز 150 سے بڑھ کر 200 روپے، آلو 130 سے بڑھ کر 200 روپے، کھیرا 130 سے بڑھ کر 220 روپے کلو ہو گیا۔ لاہور میں آلو 200، ٹماٹر 250 اور پیاز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں کاروبار کی بندش پر تاجر پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومت امن و امان کی بحالی کے لیے KP میں گورنر راج لگائے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ حکومت KPK میں کنٹرول سمیت جو بھی اقدامات کرے گی بزنس کمیونٹی اس کی حمایت کرے گی۔ کیبلی اس کو ریزالو کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ جو جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے اس کو ایسے نہیں چل سکتا۔ سابق صدر FPCCI زبیر طفیل کا کہنا تھا کہ روزانے کی بندش کی وجہ سے ملک بھر میں کاروبار کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت امن و امان کی بحالی کے لیے KP میں گورنر راج لگائے۔ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صوبے میں جو ہے حکومت کو برطرف کر کے اس کا کنٹرول گورنر راج لگا سکتی ہے۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ وفاقی حکومت امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی اقدام کرے FPCCI اس کی حمایت کرے گی۔ کوئی بھی میکینزم بنا کر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ہم بھرپور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ 144 ارب روپے یومیہ کا نقصان ہوا ہے اور مزید اس کو جتنے دن ڈسٹرب رہے گا وہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ FPCCI کے زبیر طفیل کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے سے کارخانے بند پڑے ہیں۔ اب تاجر کہتے ہیں کہ آخر کب تک ایسے احتجاج جاری رہیں گے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کے باوجود گاہک خریداری کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ کی طرف سے بے نظیر کارڈ اور آٹے چینی پر سبسڈی ختم کر کے روزمرہ کے استعمال کی 800 اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹور پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ جی میں اکثر ادھر آتا رہتا ہوں، وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہاں مارکیٹ کے نسبت سے کافی رعایت چیزیں ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل شیمپو وہاں سے 425 کا ملتا ہے تو یہاں 385 کا ملتا ہے۔ ہر چیز سیل میں کمی کے باعث 2 یوٹیلیٹی سٹور بند کر دیے گئے ہیں۔ آٹا اور چینی عام مارکیٹ سے 20 روپے مہنگا، جبکہ چائے
کی پتی، سرف، چنے، دالیں، چاول، گھی سمیت ہر چیز کی قیمت میں 20 روپے سے 200 روپے تک کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ کچہری روڈ پہ ٹی اسٹال ہے، تو بازار سے میں جو چائے کی پتی مجھے ملتی ہے 900 روپے کی، تو یہاں سے 740 روپے کی مل رہی ہے۔ تو یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کے مطابق سٹور بند کرنے کا مقصد ہر شہر میں سرکاری سطح پر ایک مال بنایا جا رہا ہے۔ یوٹیلٹی سٹور ملازمین کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود تمام اشیاء مارکیٹ سے سستی ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ عام بازار کی نسبت یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ خانیبال میں چیف آفیسر بلدیہ کی نااہلی کے باعث سیوریج سسٹم 1 سال سے ناکارہ ہے۔ کالونی نمبر 3 کی متعدد گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کریں ساجد خان۔ نمبر 3 میں گزشتہ 1 سال سے متعدد گلیوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث سیوریج کا پانی جمع ہے۔ سیوریج کے گندے پانی کے باعث ان گلیوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ بلالی مسجد روڈ پر بھی سیوریج کے گٹر ابل رہے ہیں۔ مسجد میں جانے والے نمازی بھی اذیت کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ درجنوں بار بلدیہ افسران اور اہلکاروں کو کہہ چکے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مہینوں سے جمع سیوریج کا گندا پانی مختلف طرح کے وبائی امراض پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ آئے روز بچے، بوڑھے، خواتین گلیوں میں جمع سیوریج کے پانی سے گزرتے ہوئے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ جڑا ساڈا مسئلہ ہے جی پانی دا، یہ 1.5 سال ہو گیا ہے اور اصل متعدد درخواستاں بھی دیتی ہیں۔ میں خود بھی گیا چیف افسر نوں جاتے ملیا، لیکن کوئی اثر نہیں ہویا۔ اسی نماز پڑھنے واسطے میں خود گریا اور پورا ہفتہ میں 4 پائی تے پیا رہا۔ نمازیوں کو آنے جانے میں بہت تکلیف ہے، یہاں پہ گزرنا بہت مشکل ہے۔ اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ شاید کوئی یہاں پہ برداشت کر رہی ہے۔ یہ لوگ ہی یہاں کے ہیں جو اس گندی بدبو کو برداشت کر رہے ہیں۔ آنے والے کے TMO ہیں، ان کو بار بار ہم نے التجا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، وہ دفتر جا کے احتجاج کیا ہے کہ خدارا ہمارے جو ہے نا یہاں پہ پانی کا اس کا بندوبست کیا ہے۔ مہینوں سے گلیوں میں جمع سیوریج کا پانی نہ صرف ان گلیوں کے مکینوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بلکہ گھروں کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ سیوریج کے اس پانی کے عذاب سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیبال۔ اور اب بات کریں گے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں صحت، طبی تعلیم اور صاف پانی کے لیے کام کرنے والے برطانوی رفاعی ادارے کی سالانہ تقریب کا انعقاد لندن میں کیا گیا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے فرید قریشی۔ پاکستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں کے خاتمے، صحت کی بنیادی سہولتوں، صاف پانی کی فراہمی اور میڈیکل ایجوکیشن کے لیے گزشتہ 2 دہائی سے زائد عرصے سے مصروف عمل UK ایسوسی ایشن آف میڈیکل ایڈ ٹو پاکستان کی طرف سے سینٹرل لندن میں سالانہ چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ادارے سے منسلک ثانیہ قریشی اور سرجن ڈاکٹر محمد جواد نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ KPK سے لے کر سندھ تک خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ ہم پشاور سے لے کے بلوچستان سندھ تک، اور لاسٹ ایئر ہم نے 2 نئے واٹر فلٹریشن یونٹس سندھ اور بلوچستان میں ان علاقوں میں جو ہے اسٹیبلش کیے جہاں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نہیں جاتا۔ We don't charge, we do it voluntarily, but I enjoy, and the reason I enjoy کہ بڑی دعائیں ملتی ہیں یار۔ تقریب میں شریک سلمان رضا اور ڈاکٹر سہیل قریشی نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا۔ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے صحت کے شعبے میں لوگوں کی مدد کرنے کی، اور UK میڈیکل ایڈ جس کو ہم پچھلے 5 سال سے سپورٹ کر رہے ہیں اسپائس ولیج کی طرف سے۔ میڈیکل ایڈ جو سوسائٹی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے پاکستان میں غریب مریضوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ شرکا نے چیریٹی کے کام پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دل کھول کر عطیات دیے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ اور اب بات کریں گے FPCCI میں متحدہ عرب امارات کے 53ویں قومی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ UAE کے سفیر نے خطاب میں کہا، ہم پاکستان کی محبت کے قدردان ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے پہلے دن سے ہی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ فیڈریشن ہاؤس میں متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد میں UAE کے پاکستان میں سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الذہبی اور قونصل جنرل کراچی بخیت عتیق الرمیتی کی خصوصی شرکت۔ UAE کے سفیر نے خطاب میں کہا کہ ہم پاکستان کی محبت کے قدردان ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے پہلے دن سے ہی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ How the relationship between the two nations reached the high level and the trust, love feeling between
FPCCI के सदर आसिफ इकराम शेख ने खिताब में कहा कि UAE पाकिस्तान का दूसरा घर है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में पाक UAE दोस्ती से दोनों ममालिक की मुश्तरका तरक्की होगी। It is a relationship built on the founded of shared values, common aspiration and a commitment of progress, peace and prosperity. FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात दूसरे ममालिक के लिए रोल मॉडल है। हमारे बरादराना ताल्लुकात माशी ताल्लुकात में तब्दील होने चाहिए। How people of Pakistan love with UAE and how they are celebrating the UAE नेशनल डे। फेडरेशन हाउस में तकरीब के इख्तिताम पर मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद का केक भी काटा गया। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।